انجینئر محمد علی مرزا ٹویٹ کرتے اور اوپر لکھتے افسوس. جیلمی کو خوش کرنے کی جو کوشش انہوں نے کیا وہ سازش تو ہے. تو پھر میں اگر بریلویوں کا دیوبندیوں کا اکرام اور احترام کرتا ہوں تو کیا میں اہل حدیث قابرین کا نہیں کروں گا؟ کیونکہ بریلوی بھی دفاع اسلام چاہتا ہے, ٹھیک ہو گیا, اہل حدیث بھی دفاع اسلام چاہتا ہے, دیوبندی بھی دفاع اسلام چاہتا ہے. آپ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نائب ناظم کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور نہ آتے ہیں, بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو تحریک دفاع اسلام ہے, قرآن سنت موومنٹ ہے, یہ جمعیت اہل حدیث کی جو ہے وہ تنظیمیں نہیں ہیں بنیادی طور پہ. اور یہ بھی انجینئر محمد علی مرزا ٹویٹ کرتے اور اوپر لکھتے افسوس, یہ میں نے وہاں پہ دیکھا. یہ بنیادی طور پہ اصل میں یہ ہماری جو جماعتی سیاست ہے اس کے یہ ہے کیا جمعیت اہل حدیث؟ میں آپ کو ایک مختصر سی بات بتاتا ہوں. جمعیت اہل حدیث پاکستان, علامہ احسان اللہ ظہیر جو میرے والد محترم تھے, پوری دنیا جانتی ہے, ابلاغ کرنے کی ضرورت نہیں, انہوں نے بنائی, ان کی جماعت کا نام. مرکزی جمعیت ایک میاں فضل حق رحمہ اللہ تھے, یہ ان کی جماعت کا نام تھا. صحیح ہے. میاں فضل حق, دیکھیں میں اگر بریلویوں کا دیوبندیوں کا اکرام اور احترام کرتا ہوں تو کیا میں اہل حدیث قابرین کا نہیں کروں گا؟ بالکل ایسے ہی کروں گا نا. کریں گے. تو ان کے قابرین کا بھی میں احترام کرتا ہوں, تو ان کا عہدہ بھی میرے پاس موجود تھا. صحیح ہے. لیکن مثال دے رہا ہوں, میرا اپنا نقطہ نظر ان سے فارغ ہے. ٹھیک ہو گیا. میں بنیادی طور پہ اب جمعیت اہل حدیث پاکستان کا صدر ہوں, جو علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی جماعت ہے, اور وہی پاکستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے. مثلا آپ ہیں یا آپ مجھے بتا دیں مرکزی جمعیت کے صدر کا نام کیا ہے؟ تو پھر ہم اہل حدیث میں آپ کے دو نام جانتے ہیں, علامہ ابتسام علیہ اور علامہ ہشام. یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اب جس بندے کا نام لوگوں کو پتہ نہیں, جس بندے کے ناظم کا نام لوگوں کو پتہ نہیں, اگر ہم ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے, اتحاد کی وجہ سے ان کے ساتھ چلتے تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. جدت لے کے آنی چاہیے, جدت لے کے آنی چاہیے. جیلمی کو خوش کرنے کی جو کوشش انہوں نے کیا وہ سازش تو خیر فیل ہو گئی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہلے بھی جمعیت اہل حدیث میں تھے, آج بھی جمعیت اہل حدیث میں. پر یہ افسوس نہیں آپ کہہ رہے اس چیز؟ مجھے تو اس چیز کا کوئی افسوس نہیں, بلکہ مجھے خوشی ہے. صحیح ہے. کہ انہوں نے احترام اور عزت کا جو باریک دھاگا ہوتا ہے اس سے بھی جدا کر دیا. اب جمعیت اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید رحمہ اللہ کی جماعت ہے. ہمیں لوگ ویسے ہی اہل حدیثوں میں نمائندہ, جیسے آپ نے کہہ دیا, ہمیں جانتے ہیں. سر دو لوگ جانتے ہیں, میں تو یہی بتاتا ہوں, جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے یا علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب یا علامہ ہشام اللہ ظہیر صاحب, زبان خلق کو نکارا. جدید دور میں جو آپ کے بیانات آتے ہیں اس کی نظر میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انہی علماء سے جو ہے نا وہ بات کی جائے. زبان خلق کو نکارا خدا سمجھو. تو بنیادی طور پہ انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث ہی نمائندہ جماعت رہے گی, اور پاکستان بھر کے اہل حدیث ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو ان کا نام بتاتا ہوں, شاید آپ کے ذہن میں پھر بھی نہ آئے. عبد الکریم نامی ایک بندہ اس جماعت کا ناظم, صحیح ہے, آپ شاید پھر بھی نہ پہچان پائے ہوں گے. بالکل. تو بہرحال گوگل پہ سرچ کر لیں گے تو پھر مل جائے گا, گوگل پہ دیکھ لیں گے نام. ان کو سینٹ کی سیٹ ملی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ معاملہ تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی عزت احترام کا تعلق تو میں نے ختم. سر یہ تحریک دفاع اسلام اور قرآن سنت موومنٹ, اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی. قرآن و سنت جو موومنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب کی ایک سوشل ورک کی جماعت ہے. اسی طرح تحریک دفاع اسلام پاکستان جیسے یہ سلاب آیا, صحیح ہے, میں نے سارے کا سارا کام دیکھے. جمعیت اہل حدیث پاکستان کا میں پریزیڈنٹ ہوں, لیکن میرے فالوورز میں دیوبندی بھی شامل ہیں, میرے فالوورز میں بریلوی بھی شامل ہیں. ان کے لیے میرا پلیٹ فارم تحریک دفاع اسلام پاکستان ہے. کیوں؟ کیونکہ بریلوی بھی دفاع اسلام چاہتا ہے, ٹھیک ہو گیا, اہل حدیث بھی دفاع اسلام چاہتا ہے, دیوبندی بھی دفاع اسلام چاہتا ہے, دفاع صحابہ چاہتا ہے. تو وہ ایک وسیع پلیٹ فارم ہے, اس کے اوپر ہم یہ سیلاب زدگان کی امداد اللہ کے فضل و کرم سے 3-4 کروڑ سے زائد, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہم نے جمعیت اہل حدیث کا نام نہیں استعمال کیا, کیونکہ دیکھیں جن لوگوں کو ہم دے رہے ہیں ان میں کئی ایسے تھے جو غیر مسلم بھی تھے. بالکل ایسا ہی ہے, صرف غیر اہل حدیث کی بات نہیں کر رہے, جو امداد ہوتی ہے وہ تو انسانیت کے جذبے کے تحت. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے ہم نے پلیٹ فارم اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ اہل حدیث ہے تو صرف اہل حدیث کو مدد کرے گا. ہوتا کیا ہے, جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے اگر میں یہ امدادی قافلے بھیجتا تو صرف جمعیت اہل حدیث کے لوگ میرے سے رابطہ. بالکل ایسا سمجھ رہے ہیں نا. تو اس لیے تحریک دفاع اسلام کے تحت میں نے کیا, قرآن و سنت موومنٹ ابتسام بھائی نے اس کے تمام مسالک کے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. یہ بات ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا وقت دیا. ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اپنے ہوسٹ میاں خرم کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد.